جموں میں 500 پیرا کمانڈوز کو ڈپلوائے کیا ہے. بہت بڑی ڈپلائمنٹ ہے یہ. 500 پیرا کمانڈوز کو جموں میں ڈپلوائے کر دیا گیا ہے انڈین آرمی کی طرف سے. آپ کو بتائیں کہ صدر جو بائیڈن کے لیے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. صدارتی دوڑ میں حصہ لینا اب خواب ہی رہ گیا ہے. نائب صدر کمیلا ہیرس کی صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی یقینی. اٹس ٹائم ٹو پے بیک، کیونکہ اسرائیل نے بہت مدد کی بھارت کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی. درندہ صفت اسرائیلی فوج نے غزہ میں مزید 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. صہیونی جنگی طیاروں نے رات گئے نصیرت پناہ گزین کیمپ پر مختلف رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. تو اب بھارت پوری مدد کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد ہے حق خود ارادیت کے لیے اس کو ختم کیا جائے. تو ان کے چونکہ یہ دو ہی طاقتیں دنیا میں رہ گئی ہیں اور دونوں مسلمانوں کے خلاف جو ہیں نبرد آزما ہیں. ایک طرف فلسطین کا معاملہ ہے اور دوسری طرف کشمیر کا معاملہ ہے. بالکل. تو یہ اوبیسلی اس میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہے اگر بھارت، لیکن ہمارے عرب اور مسلمان دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت کا کردار کیا ہے اور کتنا بھیانک کردار ہے. تو یہ فلسطینیوں کو بھی سوچنا چاہیے اور باقی مسلم دنیا کو بھی اور OIC کو بھی، جو کہ بھارت کو چاہتی ہے کہ OIC کا ممبر بنے. خاص طور پہ کچھ ہمارے دوست ممالک بھی یہ چاہتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کر مسلمان دنیا اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ رکھے گی. تو اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، کیونکہ فلسطین کا معاملہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جنگ جلدی ختم ہو جانے جا رہی ہے. ایک تو ابھی اسرائیلی وزیر اعظم بن نیتنیاہو وہ 22 جولائی کو واشنگٹن جا رہے ہیں اور پھر 24 جولائی کو ان کا خطاب بھی ہے کانگریس میں. یہ جوائنٹ سیشن، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو یہ خطاب کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور شاید بنجامن نیتنیاہو دنیا کے اب سب سے وہ لیڈر ہو گئے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ خطاب کیا ہے کانگریس میں. تو ایک ایسے قاتل کو اور ایک ایسے دہشت گرد کو آپ کانگریس میں آنے کا موقع دے رہے ہیں، اس کو وہاں خطاب کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو یہ بھی بہرحال ایک عجیب سا طرفہ تماشا ہے اس دنیا کا. دوسری طرف بھارت ان کے جانے سے پہلے اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے جیسے کنیسٹ، انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے تاکہ تھوڑا سا نیتنیاہو پہ پریشر کم کیا جا سکے. اور وہ قرارداد یہ ہے کہ جی ہمیں دو ریاستی جو فارمولہ منظور نہیں ہے، ہمیں فلسطین کی ریاست منظور نہیں ہے. اور آپ جیسا کہ جانتی ہیں کہ نیتنیاہو اور جو فار رائٹ کے لوگ ہیں، فار رائٹ ونگرز ہیں، ان کا یہ کوalition ہے. اور یہ سارے جو ہیں بن گویر وغیرہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ بس جو مطلب ایسے زائنسٹ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل میں اور فلسطین میں ایک بھی مسلمان باقی نہ بچے. یہ تمام لوگ یا تو جارڈن چلے جائیں یا ایجپٹ چلے جائیں، دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، اس علاقے میں کوئی نہ ہو. تو یہ قرارداد پاس کر کے ایک لحاظ سے انہوں نے وزیر اعظم جو اسرائیل کے ہیں ان کا ہاتھ مضبوط کیا ہے، کیونکہ وہاں اوبویسلی صدر بائیڈن سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. تو وہ کہیں گے کہ جی اب کیونکہ ان کا معاملہ یہی ہے امریکہ کا کہ آپ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آئیے. دنیا بھی یہی انسسٹ کر رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی اب حماس کے سیکشن کے بعد جب تک ہم حماس ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ہاسٹیجز نہیں چھڑوا لیں گے، اس وقت تک ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات بھی کریں. اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اب یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اب ہم صرف اسرائیل ہی رہے گا، اور یہ ہمارا فوکس جو ہوگا وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو مسلمان فلسطینی ہیں یا ان کو اس سرزمین سے، اس خطے سے نکالا جائے، بے دخل کر دیا جائے، تاکہ پورا ہمارا یہودیوں کا زائنس کا وہاں قبضہ ہو جائے. اب حماس کو تو دیکھیے ختم نہیں کر پائے، تقریباً کتنے ماہ ہو گئے ہیں، اکتوبر سے لے کر جولائی 10 ماہ ہونے کو آ گئے ہیں. حماس کو بڑے بڑے کلیم انہوں نے کیے کہ جی ختم کر دیں گے ہم ایک ہی دن میں، وہ ہو نہیں سکا. اور ایسی جو جد و جہد کی تحریک ہوتی ہیں تو اس میں ختم نہیں ہوتی، اور حماس نے رہنا ہے کیونکہ ان کی جڑیں. دوسری طرف ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں ہم نے جس طرح ڈسکس کیا منتہا کہ جب فلسطینیوں کو چاہیے کہ آپس میں جو ان کے مسائل ہیں وہ ختم کریں،
خاص جو فلسطینین اتھارٹی ہے ویسٹ بینک میں اور جو غزہ میں حماس ہے، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ بھی ختم ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک یونائٹڈ فرنٹ ایک بنے اور یہ ایک ہی پوزیشن لیں۔ اب ایک امید نظر آتی ہے کیونکہ چائنا نے حماس کی لیڈرشپ کو اور پی اے جو فلسطینین اتھارٹی ہے ان کی لیڈرشپ کو چائنا بلایا ہے، تو دیکھیے ممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے تاکہ یہ دونوں مل کر کوئی کام کر سکے، کیونکہ اس وقت تک اسرائیل کی پالیسی اور امریکہ کی بھی کسی حد تک پالیسی یہ رہی کہ فلسطینیوں کو ڈیوائیڈ کرے، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی وہی پالیسی جو ہوتی ہے۔ تو حماس کو غزہ میں انچارج بنا دیا، ان کو دے دیا، اور ویسٹ بینک میں فلسطینین اتھارٹی کو رکھا۔ اور اگر آپ دیکھیے تو ویسٹ یہ صرف جو اس وقت جنگ ہے یہ غزہ تک محدود نہیں ہے، ویسٹ بینک میں بھی کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو جینین وغیرہ کا جو کیمپ ہے ریفیوجیز کا، کتنے حملے وہاں بھی ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پہلے پڑے گا۔ اور صرف یہ 500 پیرا کمانڈوز ہی ڈپلوائے نہیں کیے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کتنی بٹالینز اور کتنی بریگیڈ بھی وہاں پر بھیجی گئی ہیں، اور کتنی بڑی ڈپلوائمنٹ ہے اس وقت جموں میں انڈیا کی طرف سے، یہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتے ہیں اور کیوں ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہم دیکھیں پریویس کچھ ڈیز میں بہت زیادہ وہاں پر دہشت گردی نظر آئی، کئی ایسے واقعات ہوئے جموں میں کہ جس کے اوپر ان کے کافی زیادہ جوان اس کے اندر ان کی جانیں گئیں، اور اس کے علاوہ جو سویلینز ہیں ان کی بھی جانیں گئی ہیں۔ تو دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو جموں کے اندر روکنے کے لیے انڈین آرمی نے جموں میں ڈپلوائمنٹ کی ہے، اور یہ 500 پیرا کمانڈوز کہے جا رہے ہیں۔ پہلے ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں جناب۔ خبر یہ ہے جو کہ جتنا بھی میڈیا ان کا وہ سب اس خبر پر بات کر رہا ہے، تو وہیں سے جتنے بھی سورس ہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں۔ دی انڈین آرمی ہیز ڈپلائڈ اراؤنڈ 500 پیرا اسپیشل فورسز کمانڈوز ان دی ایریا ٹو ہنٹ ڈاؤن دی 50 to 55 ٹیررسٹ۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 50 سے 55 50-60 50 to 60 دہشت گرد ٹیررسٹ انٹر ہوئے ہیں اس ریجن میں جموں میں، ان کو ہنٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ڈپلوائمنٹ کی گئی ہے۔ اور وہ جو دہشت گرد وہاں پر انٹر ہوئے ہیں وہ ریوائیو کر رہے ہیں، ریوائیو کرنے کے لیے ٹیررزم کو، کہ ایک بار پھر وہاں پر دہشت گردی کو جنم دینے کے لیے وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ اور یہ ڈیفنس سورسز ان کے یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ جتنا بھی میڈیا اس کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اور بھی ڈپلوائمنٹس ہیں، تو دی آرمی ہیز آلریڈی Indian Army has already brought in troops to the area including one brigade, strength of around 3500 to 4000 3,500 سے 4,000 پرسنل بھی وہاں پر بھیجے گئے ہیں to counter proxies aggression۔ اچھا، اب اس کے اندر جو انڈین میڈیا نام لکھ رہا ہے وہ پاکستان کا نام لکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے اس میں کہ پاکستان کی طرف سے وہاں پر گئے ہوئے دہشت گرد، ہر جگہ پر یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہاں پر جو دہشت گرد انٹر ہوئے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ڈپلوائمنٹ ہوئی ہے جموں میں، ہر جگہ پر یہ چل رہا ہے۔ تو اب بہرحال پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے میں دیکھ رہی تھی کہ کیا کوئی اس کے اندر جواب ہے، کوئی رپلائی دیا گیا یا اس کے اوپر کیا سٹینس ہے، تو مجھے کوئی ایسا سٹینس ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا۔ اب بہرحال کیونکہ یہ بھی ابھی کی خبر ہے ڈپلوائمنٹ، ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ انڈیا نے کھڑاک کر دیا ہے جی، پاکستان کو پتہ چل گیا ہونا انڈیا نے کھڑاک کر دیتا ہے، تو انڈیا نے وہاں پر اب ڈپلوائمنٹ کر دی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ تو دیکھیں نا، ابھی تو بنو کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہی ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اب میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر اس کے ساتھ ہی خبریں جب میں دیکھ رہی تھی تو پتہ ہی چلا کہ اس کے لیے قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ٹی ٹی پی سے جو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا منتے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر انوائے کو بلایا گیا اور وغیرہ۔ اب اندازہ کرو طالبان کے انوائے کو بلا کر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو